آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے بچپن میں سنی ہوگی، لیکن جس کے معنی وقت کے ساتھ ساتھ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ جی، یہ آدم اور ابلیس کا قرآنی قصہ ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کہانی کو صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی واقعے کے طور پر نہیں دیکھتا، بالکل، بلکہ اس کا تاریخی، نفسیاتی اور یہاں تک کہ جدید سائنسی حوالوں سے بھی جائزہ لیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف کہانی کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ صدیوں سے انسان کو اپنی طرف کیوں کھینچتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ کہانی صرف آدم کی نہیں ہے، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے وجود کے بنیادی سوالوں کو چھیڑتی ہے، جیسے ہم کون ہیں، ہماری عظمت کا راز کیا ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، اور جب ہم گرتے ہیں تو اٹھنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ تکبر اور عاجزی کے بیچ ایک ازلی کشمکش ہے۔ تو چلیے اسی نقشے کو کھولتے ہیں، شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں خاص طور پر سورۃ البقرہ میں اس کا آغاز اللہ کے ایک بہت بڑے اعلان سے ہوتا ہے۔ جی، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ خلیفہ یعنی ایک نائب یا نمائندہ؟ جی، اپنا ایک نمائندہ۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا اور فرشتوں کا جو رد عمل تھا وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ حصہ مجھے ہمیشہ بہت متجسس کرتا ہے۔ فرشتوں کا سوال کہ کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، کیا یہ ایک طرح کا اعتراض تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مفسرین اس کی کئی تشریحات کرتی ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ شاید انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور انہوں نے فساد کیا تھا۔ اچھا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کی مٹی کی ساخت کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک ادب بھرا سوال تھا۔ صحیح۔ جس کے آخر میں وہ کہتے ہیں، جبکہ ہم تیری حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کا جواب بہت گہرا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے یہ ثابت بھی کیا۔ جی بالکل، کہ وہ کیا جانتے ہیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ یہاں وہ علم کی آزمائش والا مرحلہ آتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھاتے ہیں۔ یہ صرف رٹا نہیں تھا، بلکہ چیزوں کی حقیقت اور ان کی خصوصیات کا علم تھا۔ اچھا، یعنی ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت کا علم۔ اینان، یہ علم کائنات کی بنیاد تھی۔ جب فرشتوں سے انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ واہ، یعنی میں نے کبھی اس نظر سے نہیں سوچا تھا کہ آدم کو نام سکھانا دراصل علم کی بنیاد پر انسان کی برتری قائم کرنا تھا۔ جی، طاقت یا عبادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر۔ بالکل۔ اور جب آدم نے وہ تمام نام بتا دیے تو ان کی یہ علمی برتری سب پر ظاہر ہو گئی۔ اسی برتری کے اعتراف کے طور پر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا۔ سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ یہاں سے کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ابلیس، جو اصل میں ایک جن تھا اور آگ سے بنا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اور وجہ تھی تکبر۔ جی، تکبر یعنی کبر۔ اس کی دلیل بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں سطحی تھی۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہاں تکبر کی نفسیات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس نے اپنی دلیل منطق پر نہیں بلکہ اپنی اصلیت یعنی ایک طرح کی نسل پرستی پر قائم کی۔ یہ تو آج کے دور کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ انسانی تاریخ کا پہلا نسلی تعصب تھا۔ اس نافرمانی کے بعد آدم اور ان کی بیوی ہوا کو جنت میں رہنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی پابندی کے ساتھ۔ ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ جی، اور ظاہر ہے منع کیے گئے پھل میں ہمیشہ ایک کشش ہوتی ہے۔ یہیں ابلیس اپنا انتقام لینے آتا ہے۔ وہ ان کے پاس آتا ہے، لیکن ایک دشمن کے طور پر نہیں بلکہ ایک خیر خواہ کے روپ میں۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اور لالچ کس چیز کا دیتا ہے؟ دو سب سے بڑی انسانی خواہشات کا، ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ بالکل، اور وہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن یہاں ذمہ داری کس پر ڈالتا ہے؟
کیا یہ صرف حوا کی غلطی تھی جیسا کہ کچھ دوسری روایتوں میں ملتا ہے؟ نہیں، اور یہ قرآنی بیانیے کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے اس سے کھایا۔ ذمہ داری بالکل برابر ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ کھاتے ہیں نتیجہ فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی بررنگی کا احساس ہوتا ہے، ایک گہری شرمندگی ہوتی ہے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ غلطی کے بعد ان کا رد عمل ابلیس کے رد عمل سے بالکل مختلف ہے۔ یہی تو انسان اور شیطان کا بنیادی فرق ہے۔ ابلیس نے اپنی غلطی پر ڈٹ کر اسے جواز دیا، جبکہ آدم اور حوا نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔ انہوں نے اللہ سے منہ نہیں موڑا۔ نہیں، بلکہ فوراً اسی کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے وہ مشہور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ کی بہترین مثال ہے۔ جی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے۔ اگر معافی مل گئی تو سزا کیوں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے سزا کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ زمین پر اترنا آدم کی تخلیق کے منصوبے کا حصہ ہی تھا۔ جنت میں قیام ایک طرح کی ٹریننگ تھی۔ ٹریننگ کس چیز کی؟ اس تجربے نے انہیں 3 چیزیں سکھائیں: شیطان کی دشمنی، اپنی کمزوری اور اللہ کی رحمت کی وسعت۔ اب وہ ان اسباق کے ساتھ زمین پر اپنی خلافت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو زمین پر اترنا گناہ کی سزا نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری کا آغاز تھا۔ اینن، بہت خوب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اوریجنل سن یا گناہ آدم کا کوئی تصور نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام کے مطابق آدم کی غلطی ایک ذاتی فعل تھا جسے معاف کر دیا گیا۔ ان کا بوجھ ان کی اولاد پر نہیں ہے۔ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جی۔ تو اگر اس پوری کہانی سے کچھ بنیادی اسباق نکالنے ہوں تو سب سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں انسانی ناکامی کو ایک ناقابل معافی داغ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ سیکھنے اور خدا کے قریب آنے کا ایک موقع ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور دور ہو گیا، آدم نے عاجزی کی اور معافی کے بعد اللہ کے مزید قریب ہو گئے۔ یعنی عظمت گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار اٹھ کر توبہ کرنے میں ہے۔ بالکل۔ اور یہ تصور یہ اس وقت کی دوسری مذہبی روایات سے بہت مختلف تھا جو ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا یہ کہانی اس وقت کے عرب معاشرے کے لیے بالکل نئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں تھی۔ جزیرہ نما عرب میں، خاص طور پر مدینہ اور یمن میں یہودی اور عیسائی بستیاں موجود تھیں، تو ان کی وجہ سے بائبل کی کہانیاں زبانی روایات کی شکل میں عام تھیں۔ اچھا، جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ جی، اسرائیلیات۔ تو لوگوں نے آدم، جنت اور شیطان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن رکھا تھا۔ تو پھر قرآن کے بیان میں خاص بات کیا تھی؟ اس نے پہلے سے موجود تصورات کو کیسے بدلا؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نے صرف کہانی دہرائی نہیں بلکہ اس کی تصحیح کی ہے۔ تصحیح؟ جی، اس نے ان باتوں کو درست کیا جو وقت کے ساتھ انسانی روایات میں بدل گئی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ یعنی حوا کا کردار؟ جی، بہت سے روایات میں حوا کو بہکاوے کی اصل وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے عورت کے بارے میں ایک منفی تصور پیدا ہوا جسے حوا کی لعنت بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ قرآن اس تصور کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ وہ آدم اور حوا کو ذمہ داری میں برابر کا شریک ٹھہراتا ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ معافی مانگتے دکھاتا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ معافی دیتا ہے۔ جی، یہ عورت کے مقام کی ایک بہت بڑی بحالی تھی۔ یعنی قرآن کا بیانیہ صرف کہانی نہیں دہراتا بلکہ یہ حوا کو ذمہ داری میں برابر کا شریک ٹھہرا کر عورت پر عائد کی گئی تاریخی لعنت کو ختم کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بہکانے والے کی شناخت بھی واضح ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ایک سانپ کا ذکر ہے، جبکہ قرآن شروع سے ہی واضح کرتا ہے کہ یہ ابلیس تھا اور اس کے انکار کی وجہ بھی بتاتا ہے، آگ اور مٹی کی بنیاد پر تکبر۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مذہبی اور تاریخی پہلو، لیکن اب ذرا ان مشکل سوالات کی طرف آتے ہیں جو ایک جدید ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک غیر مادی خدا آدم جیسی ایک مادی مخلوق سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا مابعدل طبیعیاتی سوال ہے۔ مذہبی فکر اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ اللہ کا کلام ہماری طرح کی صوتی لہروں کا محتاج نہیں۔
یہ اس کی ایک ازلی صفت ہے۔ یہ خیال یا معنی کی براہ راست منتقلی ہے، جسے ہم وحی یا الہام کہہ سکتے ہیں۔ کیا اس کو سمجھنے کے لیے کوئی جدید مثال ہو سکتی ہے؟ ذرائع میں ایک اچھی مثال پروگرامر کی دی گئی ہے۔ ایک کمپیوٹر پروگرامر اپنی دنیا سے باہر رہ کر ڈیجیٹل کوڈ سے براہ راست رابطہ کرتا ہے۔ اچھا، کوڈ کے لیے پروگرامر غیر مادی ہے۔ اسی طرح خدا اپنی مخلوق سے اس طریقے سے رابطہ کرتا ہے جو ہمارے حواس سے بالاتر ہے۔ چلیں اب غیر مسلم اور ملحدین کے نقطہ نظر کو بھی غیر جانبداری سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ اس کہانی کو سنتے ہیں تو ان کے بنیادی تحفظات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے چند بنیادی نکات ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا نقطہ تجرباتی ثبوت کی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ یا جینیات میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو یہ ثابت کرے کہ تمام انسان کسی ایک جوڑے سے شروع ہوئے ہیں۔ بلکہ سائنس تو کہتی ہے کہ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم کئی ہزار افراد کی ابتدائی آبادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، جسے پاپولیشن باٹل نیک کہتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا نقطہ اس کہانی کی قدیم دیومالائی داستانوں سے مماثلت کا ہے۔ وہ اسے میسوپوٹیمیا کی تخلیقی داستانوں کی صف میں رکھتے ہیں جو انسانی دکھوں اور شعور جیسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ مطلب وہ اس سے ایک طاقتور تمثیل تو مانتے ہیں لیکن تاریخی حقیقت نہیں۔ جی، ان کے نزدیک یہ تاریخی حقیقت نہیں۔ اور کچھ منطقی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر خدا کے علم اور انسان کی آزاد مرضی کو لے کر۔ جی، مثلاً یہ کہ اگر خدا جانتا تھا کہ آدم نافرمانی کریں گے تو انہیں بنایا ہی کیوں؟ اور اگر ابلیس کو بہکانے کی اجازت دینی ہی تھی تو یہ آزمائش ایسی کیوں تھی جس میں ناکامی کا امکان بہت زیادہ تھا؟ یہ سوالات تقدیر اور اختیار کی اس صدیوں پرانی بحث کا حصہ ہیں۔ بالکل، جس کے جوابات ہر مذہب اور فلسفے نے اپنے اپنے طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سب ہمیں آج کے سب سے بڑے تصادم کی طرف لے آتا ہے، نظریہ ارتقاء بمقابلہ آدم کی تخلیق۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے، جبکہ مذہبی بیانیہ ایک فوری تخلیق کی بات کرتا ہے۔ اس تضاد کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ یہ آج کے مذہبی مفکرین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس پر کئی طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ سائنسی اتفاق رائے تو واضح ہے کہ ہومو سیپینز ایک بڑے گروہ سے ارتقا پذیر ہوئے، ایک جوڑے سے نہیں۔ صحیح۔ اس کے جواب میں مذہبی فکر میں 3 بڑے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے علامتی تشریح کا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ آدم کی کہانی کو حیاتیاتی حقیقت کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ یہ دراصل انسانی شعور کے بیدار ہونے کی ایک روحانی تمثیل ہے۔ یعنی جنت سے نکلنا، معصومیت سے نکل کر ذمہ دار زندگی میں داخل ہونا ہے۔ بالکل، درخت کا پھل کھانا، اچھے اور برے کی تمیز کا شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک تشریح ہے۔ لیکن ایک روایتی مومن کے لیے کیا یہ علامتی تشریحات اصل کہانی کے الہامی صحیحیت کو کمزور نہیں کرتی؟ یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے، اور اسی لیے دوسرا نقطۂ نظر سامنے آتا ہے جسے روح پھونکنے کا نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہم ارتقاء کے سائنسی عمل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں سال تک ارتقاء کے عمل کی رہنمائی کی، اور جب انسانی جسم ایک خاص سطح پر پہنچ گیا تو اللہ نے اس مخلوق میں سے ایک جوڑے کو منتخب کر کے ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اچھا، تو اس روح پھونکنے سے کیا بدلا؟ اس روح نے انہیں اعلیٰ شعور، اخلاقی حس اور خدا سے تعلق قائم کرنے کی استعداد عطا کی۔ اس نظریے کے مطابق آدم حیاتیاتی طور پر پہلے انسان نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر پہلے انسان تھے۔ یعنی یہ سائنس اور مذہب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہے۔ جی۔ اور تیسرا، سب سے روایتی نظریہ؟ تیسرا نظریہ آدم کی تخلیق کو ایک معجزہ مانتا ہے جو قوانین فطرت سے بالاتر ہے۔ اس کے حامی کہتے ہیں کہ سائنس فطرت کے قوانین کو تو بیان کر سکتی ہے، لیکن وہ خدا کے معجزات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح سائنس کائنات کی ابتدا کو ایک استثنائی واقعہ مانتی ہے، اسی طرح آدم کی تخلیق بھی ایک معجزاتی استثناء تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک کہانی کو دیکھنے، سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ بالکل، ایک مومن کے لیے یہ ایک سچا تاریخی اور روحانی واقعہ ہے۔
ایک سیکولر شخص کے لیے یہ ایک طاقتور قدیم داستان ہے جو انسانی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ اسے کسی بھی سطح پر پڑھیں، یہ آپ سے بات ضرور کرتی ہے۔ اور شاید اس کہانی کی لازوال طاقت اسی میں ہے کہ یہ ان آفاقی موضوعات کو چھیڑتی ہے جو ہر دور کے ہر انسان سے متعلق ہیں: عاجزی بمقابلہ تکبر، آزمائش اور غلطی کا احساس، اور سب سے بڑھ کر نجات اور معافی کی لازوال امید۔ بالکل، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ہر روز ہم میں سے ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ ہر نسل کے لیے ہمیشہ متعلقہ رہتی ہے، کیونکہ ہر نسل علم، طاقت اور تکبر کی آزمائش سے گزرتی ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ کہانی علم یعنی چیزوں کے نام جاننے کو وہ بنیادی خصوصیت قرار دیتی ہے جو انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کرتی ہے۔ اگر ابلیس تکبر کی علامت ہے اور آدم علم اور توبہ کی، تو آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے جب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اکثر علم کو ہی سب سے بڑے تکبر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے؟